گائز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ FATF پاکستان بقیہ 6 سفارشات پر عمل درآمد تک بدستور گرے لسٹ میں رہے گا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد کی روک تھام کے عالمی ادارے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو بدستور زیر نگرانی یعنی گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. As soon as the plenary agrees that these 6 items are completed, then the plenary would grant an on-site visit, which means an assessment team travels to Pakistan and verifies the information, sees whether all the measures are working effectively on the ground. And after that on-site visit, the next plenary will then decide whether Pakistan has indeed fully and effectively completed the action plan, and then there is a decision on whether Pakistan would leave the grey list or not. But you must be aware there is also another process going on in the so-called Asian Pacific group. There is the mutual evaluation of Pakistan, and this process is also running. ادارے کے صدر کا کہنا ہے کہ گرچہ پاکستان 27 میں سے 21 سفارشات پر عمل کر رہا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اور اسے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ FATF کے مطابق پاکستان کو فروری 2021 تک ان تمام سفارشات پر عمل کرنے کا وقت دیا گیا ہے جن پر تاحال کام نہیں ہو سکا۔ اس بات کا فیصلہ ادارے کے 3 روزہ اجلاس میں کیا گیا جو جمعے کو اختتام پذیر ہوا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے یہ اجلاس آن لائن منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایران اور شمالی کوریا کو بلیک لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، جبکہ ادارے کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کے بعد آئس لینڈ اور منگولیا کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران پاکستان کے حکام کی طرف سے دہشت گردی میں ملوث گروہوں کے خلاف اب تک کی جانے والی کارروائی اور انہیں معاشی مدد فراہم کرنے والے اداروں اور افراد کے خلاف کی جانے والی کارروائی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ FATF کے سربراہ مارکس پلیئر نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو ادارے کی جن 27 سفارشات پر عمل درآمد کے لیے کہا گیا تھا ان میں سے 21 پر عمل ہو رہا ہے، تاہم جب تک پاکستان باقی 6 سفارشات پر عمل درآمد نہیں کرتا اس کا درجہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یقیناً اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے، لیکن اس سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ رک نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ اس وقت تک نہیں ٹلا جب تک وہ ان 6 اہم سفارشات پر عمل درآمد نہیں کر لیتا جن پر کام ہونا ابھی باقی ہے۔ ادارے کے صدر کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان بقیہ سفارشات پر مقررہ مدت میں عمل درآمد کرتا ہے تو FATF کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام سفارشات پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر ایسا پایا گیا تو پاکستان کے گرے لسٹ سے خراج کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ FATF کے اس اعلان سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا ادارے کو پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ FATF نے پاکستان کو 27 اقدامات کرنے کا کہا تھا جس میں سے 21 پر 100% عمل درآمد ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بقیہ 6 اقدامات رہ گئے ہیں حکومت ان پر بھی کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں FATF کو ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے، لیکن اس کی یہ کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، جبکہ انڈیا کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔
کیونکہ انڈیا کا الزام ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی روک تھام اور اس کی مالی اعانت کو روکنے کے اقدامات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا ہے۔ اس بارے میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ FATF کے حوالے سے ایک چیز بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ انڈیا کے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے جو عزائم تھے اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ دنیا آج پاکستان کی جانب سے اس ضمن میں اٹھائے گئے ٹھوس اقدامات پر قائل ہو چکی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے FATF سے متعلق منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے معاملات کو جانچنے کے لیے موجودہ حکومت اور پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے اور انتظامی اقدامات اٹھائے اس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولنا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو۔